ٹاپک ہے کلاس دوم کا، حمد کا ہے، اور یہ پہلی نظم ہے کلاس دوم کی ابتدا ہے، اور حمد لکھی ہے حفیظ جلندری ابو الاصل، جو کہ 1900 میں پیدا ہوئے، اور خاص طور پر پاکستان کا قومی ترانہ ان کی قابل قدر تخلیق ہے۔ حفیظ غزل اور نظم دونوں پر قدرت رکھنے والے شاعر ہیں۔ تو حمد کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حمد کا مطلب ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ اور پہلا اس کا شعر ہم پڑھتے ہیں، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ روح سے بھر دیا عالم۔ اس کے الفاظ معنی کی طرف دیکھا جائے، سب سے پہلے کشاکش کا مطلب ہے کھینچا تانی، ہاؤ طرح طرح کی آوازیں، اور سرد و گرم مطلب موسم ہے سردی اور گرمی، اور بہار جاویدانی ہمیشہ رہنے والی بہار۔ اسی طرح بشر کا معنی ہے انسان اور خالق پیدا کرنے والا، اور باغبانی نگرانی یا نگہبانی کو کہا جاتا ہے۔ تو اس پہلے شعر میں شاعر نے حرف کن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھنا یہ حرف کن کیا ہے۔ حرف کن وہ حرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز تخلیق کرنا چاہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ایک لفظ کہنا پڑتا ہے کن، مطلب ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو کائنات ہے، زمین آسمان، یہ پورے چاند ستارے، یہ ساری کائنات دراصل ایک حرف کن کا نتیجہ ہے، جو کہ شاعر اس شعر میں بیان کر رہا ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ حرف کن کا یہ نتیجہ ہی یہ کائنات ہے، اور کشاکش یعنی یہ کھینچا تانی، اس پوری دنیا میں جتنی بھی ہم رونقیں دیکھ رہے ہیں، زمین آسمان، چشمے دریا سمندر پہاڑ، یہ ساری چیزیں اللہ کی بنی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھر دیا ہے طرح طرح کی رونق سے، خوبصورتی سے بھر دیا ہے، اس میں مخلوقات خوبصورت سے خوبصورت مخلوقات پیدا کیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک حرف کن کا نتیجہ ہے۔ دراصل شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ذات ہے کہ اس نے ایک حرف کن سے ہی یہ پوری کائنات کو اس نے بھر دیا ہے۔ تو اللہ شعر کے شاعر نے کہا ہے کہ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام حکمرانی اسی کی، نظام آسمانی آسمانوں کا نظام، مطلب آسمان کے اوپر چاند ستارے سورج اور دیگر لاکھوں کی تعداد میں سیارے ستارے جو موجود ہیں، لا تعداد کہکشاں جس کو کہا جاتا ہے، اتنوں کا مجموعہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور وہی اس کی حکمرانی کر رہا ہے، اور وہی اس کی حکمرانی کر رہا ہے، اور اس کو یہ جچتی ہیں چیزیں۔ بہار جاویدانی کا لفظ استعمال کیا شاعر نے، بہار جاویدانی ہمیشہ رہنے والی بہار، مطلب یہ خوشیاں، یہ بہاریں جتنی بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہمیشہ رہنے والی خوشیاں، یہ خوبصورتی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے دم سے ہیں، اور وہ بڑی خوبصورتی سے اس نظام کی نگرانی کر رہی ہے وہ ذات۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں زمین پر جلوہ آ رہا ہے بظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ داتا دینے والا اور جلوہ آ رہا نظر آ رہے ہیں، بظاہر نظر کی جمع ہے، معلومے کو کہتے ہیں۔ زمین پر شاعر کہتا ہے کہ جتنی بھی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، جلوہ آ رہے ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو جو نظارے دیکھ رہے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، چٹانیں ہیں، اور اس میں موجود فصلات ہیں، باغات ہیں، پھول ہیں، باغ ہیں، اور چرند پرند، جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے کھانے پینے کے لیے بہت سی نعمتوں سے ہمیں جو نوازا ہے نا، تو ہمارے لیے دسترخوان نعمت کی جو بچھائے ہیں، دراصل وہی دینے والی ذات ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہی یہ ساری چیزیں دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے بس میں بھی نہیں ہے۔ تو جس کا شاعر کہتے ہیں وہ غنی ہے اور محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ تو اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں یہ سرد و گرم خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں اسی شان اسی کی ذات تاریکی۔ یعنی سرد و گرم سے مراد ہے سردی اور گرمی کے جو موسم ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ سردی کا اپنا فائدہ ہے، گرمی کا اپنا فائدہ ہے، اور خشک اور تر مطلب خشکی جہاں پر ہم رہتے ہیں، اور پانی اس کا اپنا فائدہ ہے، سمندر ہے، دریا ہے، ندیاں ہیں، تو ان سے کیا ہوتا ہے، زمینیں سیراب ہوتی ہیں، پھل پھول اور ہماری جو خوراک ہے وہ تیار ہوتی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ فضول نہیں ہے،
ہر چیز کا اپنا اپنا فائدہ ہے اور ہر چیز میں اللہ کی شان نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی. اجالا اور تاریکی سے مراد شاید کہ دن اور رات، مطلب دن کا بننا رات کا آنا. مطلب اگر ہمیشہ دن ہی دے دو تو انسان اٹھتا جائے، تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے. اس کے ریسٹ کرنے کے لیے رات بنائی ہے تاکہ انسان سکون کر سکے. اور دن کو اتنا صاف نکھرا نکھرا بنایا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں نظر آ جاتی ہے اور ہم دنیا کے جو کام معاملات ہیں وہ اس کے سلجھانے میں ہم دن کو لگ جاتے ہیں اور رات کو ہم ریسٹ کر کے دوبارہ فریش ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ ساری دن اور رات، موسم، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور گہرائی نظر آتی ہے. وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات اور جمادات اور حیوانات کا خالق. یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بھی خالق ہے، بنانے والا ہے. خالق کا مطلب اور اس میں موجود جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو بنانے والی وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور نباتات، جتنی پودے ہیں، درخت ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ بنے. اور جمادات، اور جمادات ایسی چیزیں ہیں جو حرکت نہ کر سکیں، جس طرح پہاڑ ہیں، جمی ہوئی رکی ہوئی چیزیں. تو حیوانات، جتنے بھی حیوانات ہمیں اس کائنات میں نظر آتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ہیں اور اس میں وہی ایک کا خالق ہے. وہی ہے خالق دل کا اور دل کے ایک ارادے کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادا. یعنی انسان کے دل میں جو نیک خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی خالق ہے. اور یاد رکھیں جو کوئی اگر کوئی انسان کے دل میں بری خواہش، غلط خواہش پیدا ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اور جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے دراصل اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ اس نے یہ نیکی کرنی ہے. تو اسی لیے انسان کے دل میں پیدا ہونے والے نیک خیالات کا بھی وہی مالک اور خالق ہے. اور صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ ہمارے باپ دادوں کا بھی وہی ہے. مطلب ہم سے پہلے جتنے انسان آئے ہیں یا ہمارے بعد جتنے انسان آئیں گے ان سب کا خالق مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، نصف زمانے میں سخاوت ہے اس کی. بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا. جس نے شیدا کرنا منی قربان جان، مطلب بشر انسان کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا. یہ اور بات ہے اس کے والدین اسے عیسائی، سکھ، ہندو، دوسرے مذاہب میں لے جاتے ہیں. حالانکہ ہر انسان معصوم پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی فطرت پر پیدا کرواتا ہے. اور آخری حصہ جو ہے اس آخری شعر کا، تو اس میں شاعر نے کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا. یعنی مسلمانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان جو ہو رہے ہیں نا، ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے. جہاں پر اللہ کا نام وہاں پر محمد کا نام. یعنی کلمہ میں دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر جگہ پر نماز میں دیکھیں، اذان میں دیکھیں، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کا ذکر کیا ہے. تو اس لیے اور فرمایا ہے کہ آپ میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نہ چاہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. تو اس لیے دراصل ایمان کا حصہ ہوتے ہوئے مسلمان جان قربان کرنے پر جب گزار آتے ہیں تو دراصل یہ محبت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے، خاص طور پر مسلمانوں کے دل میں، مومن کے دل میں یہ ڈال دیا ہے. تو آج کی ہماری نظم ہم کے حوالے سے تھی. تو اس کا مطلب کیا علاقہ میں دیکھا جائے کہ ہم کے ذریعے شاعر بتاتا ہے اللہ سے لو لگانا چاہیے، وہی ساری چیزوں کا خالق مالک ہے، اسی چیز سے رجوع کرنا چاہیے، وہی دینے والی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے. وہ طاقتور ہے، وہ سبھی کو دیتا ہے، وہ داتا ہے. اور اسی نے انسان کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا. اسی طرح اس کی سوالات، مشکل سوالات دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات میں کون سا لفظ کہہ کر بنائی، حرف کن کا لفظ کہہ کر. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتیں ہیں. صحت بھی ایک نعمت ہے ہمارے پاس، کھانے پینے کی چیزیں خوراک دی ہے نعمت ہے، رہنے کو گھر دیا ہے نعمت ہے. مطلب بہت سی چیزیں آپ بیان کر سکتے ہیں. اس میں ہم میں خالق کے کن مخلوقات کا ذکر ہے. اس میں مختلف مخلوقات، نباتات، حیوانات اور مخلوقات کا ذکر ہے. انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا؟ انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا گیا. اور نظم کیا ہے؟ ترتیب دینا، لڑی میں پرونا. اور ایسی نظم ایسی مسلسل اور مربوط صرف ہے جس کا مرکزی خیال ہوتا ہے، جس کو ذہن میں رکھ کر شاعر ایک نظم ترتیب دیتا ہے. اور غزل کیا ہے؟ ایرانیوں کی صنف ہے، وہاں سے آئی ہے. اس کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا. تو غزل کا خاصہ ہے، اس میں عشق و عاشقی کے موضوعات داخل کیے جاتے ہیں. تو ہمارا یہ آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا.